جی جی، اس پہ ہم فردر بھی بات کریں گے. بلال صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ کے پاس قلمدان تھا، اس سے پہلے ریلویز کا تھا، پھر خزانہ کا آپ کے پاس آیا ساتھ ہی ساتھ، اور آپ ٹریول بھی کرتے رہے. تو یہ بات تو ہے کہ دنیا ریسیپٹیو ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ پرائے بلکہ ہمارے اپنے مسلمان ملک یا ہمارے دوست ملکوں کی نظر میں بھی ہمارا وقار بڑھا ہے. اب یہ چیز کو اگر ہم چینل کرنا چاہیں اور یہ اگر ہم یوز کرنا چاہیں اس صورتحال میں کہ خطے میں امن قائم ہو سکے اور خاص طور پر اسرائیل کی جو جارحیت کا توڑ ہو سکے، تو آپ کی نظر میں یہ کیسے ممکن ہے؟ فردر میرے خیال سے اشفاق صاحب، میری اپنی زندگی میں مجھے یہ یاد پڑتا ایک شہری ہوتے ہوئے اور اپنی ہماری سیاست اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ایک وٹنس یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے مجھے یہ نہیں یاد پڑتا کہ ہماری گلوبل سٹینڈنگ، گلوبل سٹیج پہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ تھی جو آج ہے ان مائی لائف ٹائم اوور دا پاسٹ سیورل ڈیکیڈس. اور میرے خیال سے ہماری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، آئی تھنک ہمارے فارن آفس، ایوری ون ہو ہیز پلیڈ اے پارٹ اوور دا پاسٹ، اسپیشلی اس سال میں جو سب نے کردار ادا کیا، میرے خیال سے وہ قابل مطلب کہ 22 اپریل آنورڈ، کیونکہ دیکھیے اسپیشلی نہیں، میرا کیا اس سال خاص طور پہ دیکھیے نا جی، دیکھیے دو تین، مجھے ذرا موقع دیجیے گا، دیکھیے دو تین چیزیں. ایک تو دنیا میں ایک گلوبل جو چینجز ہو رہے ہیں وہ بھی جس پیس سے ہو رہے ہیں کافی عرصے بعد ایسا ہو رہا ہے ایٹ دا گلوبل اسٹیج جسے آپ دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں کانسٹنٹلی ایک چینجنگ سچویشن رہی ہے، اس کو نیویگیٹ کرنا آسان کام نہیں تھا. اور اس سال ہمارا تو پہلا امتحان یہ ہوا کہ ہمیں جنگ میں ایک دھکیلا گیا ایک بے بنیاد الزام کو جواز بنا کے، اور ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح دی. مگر اس جنگ میں فتح کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی بھی بہت ہی بہترین انداز میں کنڈکٹ کیا. جنگ کے دوران بھی، جنگ کے بعد بھی اپنا مقدمہ بھی رکھا، اور ہم نے کسی بھی وقت پہ بھی ہم نے ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ یا غصہ نہیں دکھایا. ہم جیتے، ہم عزم کے ساتھ جیتے، اور اپنی ایک ڈگنیٹی اور گریس بھی گلوبل سٹیج پہ رکھی، اور ہم اپنی اسٹرینتھ بڑھائی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ درجہ بدرجہ، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ چین کے ساتھ موجود آلریڈی تعلقات ہیں ان کو مزید اسٹرینتھن کرنا ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ ہو، آپ ترکی کے ساتھ ہو، ہمارے نیبرنگ ملک ایران کے ساتھ ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہو، آذربائیجان کے ساتھ ہو، قطر، UAE، ان ممالک کے ساتھ ہو، آپ رشیا تک کے ساتھ ہو. آپ نے دیکھا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تاریخی ابھی دورہ ہوا ہے. ہم نے ہر سطح پر اپنی کرٹیکل امپورٹنٹ جو ریلیشن شپس ہیں اس کو ایک وقت میں ہم نے سب کو اسٹرینتھن کیا الحمدللہ. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا کردار ابھی جس طرح بڑھتا جا رہا ہے، جس طرح کی آپٹکس کی ابھی ڈاکٹر قمر چیمہ بھی ذکر کر رہے تھے، جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب عرب سمٹ میں گئے دوحہ میں، پھر سعودی عربیہ میں جس طرح کا استقبال اور جس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب یونائٹڈ نیشنز میں ہم جس طرح ایک سینٹرل کردار پاکستان کا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ان سارے ڈائلاگز میں، تو میرے خیال سے جی الحمدللہ یہ ہم نے اس کو آج تک بڑے، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، ہم نے آج تک بڑے اچھے طریقے سے نیویگیٹ کیا اور اپنی ایکسٹینڈنگ بڑھائی ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی ہم نے اسی طرح ہی اپنے آپ کو کنڈکٹ بھی کرنا ہے، اس کو ہارنس بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری ایک جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی مزید بڑھے، ہماری گلوبل سٹینڈنگ بھی بڑھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یقیناً ایک اکنامک ڈپلومیسی بھی اس کا حصہ ہے. تو ہم نے جو اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو اس میں معاشی ہم نے اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہیں، انویسٹمنٹس کی صورت میں، ٹریڈ کی صورت میں، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ اس میں سے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے. تو یہ الحمدللہ ویئر آن دا رائٹ ٹریک، اور ہم نے اسی کو ہی آگے مینٹین کرنا ہے. چلیں ڈاکٹر قمر چیمہ، اب مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ یہ ساری جو محنت ہو رہی ہے، اگر میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بات کروں، اس کی سائڈ لائنز پہ ملاقاتیں رسمی اور غیر رسمی، یا پھر مسلم ممالک کے سربراہان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، اگر جنگ بندی نہیں ہوتی، اگر مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو پھر یہ سب کچھ بے سود جائے گا، کیونکہ ایوری مومنٹ از کروشل. آپ کو لگتا ہے جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیے فرینکلی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو کل بھی ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے، اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ
قطر کے اوپر حملہ ہوا تھا اور یہ جی سی سی پلس انڈونیشیا اور ہم اور پیلسٹائن تھے، پیلسٹائن تو نہیں تھا، سو وہ ملنا چاہ رہے تھے ممالک، تو میرے خیال ہے ٹرمپ نے کہا ہوگا ایک ہی ڈیلیگیشن بنا کے آ جائیں، ادر دین دیٹ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. سو اگر یہ میں کہوں کہ اس سے کوئی رزلٹ نکلے گا اور ٹرمپ کو یا امریکہ اس میں کوئی تبدیل ہو جائے گا، دیکھیں آپ کو اپنی جو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آنا چاہیے. قطر میں کیا ہوا ہے؟ کیا کسی ابراہیم اکارڈ جن ملکوں نے سائن کیا انہوں نے کہا ہم اپنے امبیسڈر واپس بلائیں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ فرسٹ دے وڈ ہیو ڈن کہ آپ وہاں پر ہنگامی عرب اجلاس ہوا تھا جو آپ کی کانفرنس، آپ ان سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرتے. 2020 کا ایکارڈ تھا نا، آپ اس کو سائڈ پہ رکھتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ وغیرہ یہ سب کچھ ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ اگر ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جیسچر نہیں دیا. دیکھیں قطر کے حوالے سے کسی نے کوئی جیسچر نہیں دیا اور وہ ود ان دا مسلم ورلڈ. دیکھیں پاکستان کے پرائم منسٹر گئے یہاں سے چل کے اور جا کے ان کو کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گو قطر جو بھی جس حوالے سے کہے گا ہم ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی ان دا اسٹرانگسٹ. دیکھیں پاکستان کا آپ امیجن کریں کہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا تو پاکستان نے امریکہ کا نام لے کے اسٹرانگسٹ ورڈز میں کنڈیم کیا تھا. تو ہماری کچھ ایسے پرنسپلز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک درمیانی ایک مڈل پا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ایسے پرنسپلز ہیں کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے تو ہم بولتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ٹرمپ صاحب کسی کو یہ کچھ غزہ میں چیزیں بہتر ہوں گی تو نہیں، جب تک عرب ورلڈ، دیکھیں اس سمٹ کا نام تھا عرب اسلامک ورلڈ، تو جو عرب ورلڈ ہے وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹلی آگے رکھتے ہیں اور گلوبل سٹیج میں وہ اپنی اہمیت کو رکھتے ہیں، لیکن ان کو کچھ کنکریٹ بھی تو کرنا پڑے گا. اگر وہ کچھ کنکریٹ نہیں کرنا چاہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا. ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہم دیکھیں پاکستان یو این کے پلیٹ فارم پہ، یو این سیکورٹی کونسل ایز اے نان پرماننٹ ممبر، ہماری پولیٹیکل اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، مجھے یاد ہے فیلڈ مارشل جب یو این جنرل سیکرٹری کو لاسٹ ایئر ملے تھے تو بڑے اسٹرانگسٹ ورڈز میں اپنی جو ہے وہ اس کو پروٹیسٹ کر کے آئے تھے کہ دیکھیں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے تھے کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، لیکن یہ جو کام ہے اس کی لیڈرشپ عرب ورلڈ کو دکھانی ہے جن کے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، یا اگر وہ کچھ اور ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے امریکہ یہ محسوس کرے کہ ہماری مڈل ایسٹ پالیسی کو دھچکا لگ سکتا ہے اگر یہ کچھ چینجز لے کے آتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ. جمیل صاحب مجھے آپ کا اس پہ موقف چاہیے کہ یہ نشستن گفتن برخاستن سے پہلے مذمتن اس سے ہٹ کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکال پائے تھے عرب ممالک؟ اور پھر یہ تو وہی حال ہوگا اگر اس طریقے سے اس وقت ریئیکٹ نہ کیا گیا یا کوئی نتیجہ نہ نکلا یا جنگ بندی نہ ہوئی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، ایک کے بعد ایک کی باری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نکل پائے گا نتیجہ اس سے؟ کوئی پازیٹیو کچھ امید ہے؟ جی ایسا ہی ہے. انفیکٹ دیکھیں ہم پاکستان کی پہلے بات ہو رہی تھی، پھر میں اس بات پر ایک لمحے میں آ جاتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اب تک جو کیا، چاہے وہ دوحہ کے بمبارڈمنٹ کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر کا وہاں جانا، اپنی پوری کی پوری سالیڈیریٹی وہاں شو کرنا، یہ تمام 26 اپریل 27 اپریل کا اگر آپ اعلامیہ اٹھا لیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں جو 16-17 پوائنٹ ہیں، ہر پوائنٹ بڑے جو بین الاقوامی سفارتی ترازو پر بھی اترتے ہیں اور بین الاقوامی لیگل فریم ورک پر بھی اترتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرا ایک اعلامیہ جاری ہوا جو جنگ سے ایک دن پہلے، اس میں بھی اب اس چیز کو، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پاسداری کی ہے انٹرنیشنل قوانین کی، اور انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہی پاکستان نے یہ جو آپ ڈیفنس پیکٹ دیکھ رہے ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹ، وہ بھی اسی کے تحت کی ہے. وہ اس پر جب تبصرہ کریں گے تو میں آگے